الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، اسلامی سال کے مہینوں میں سے ماہ سفر کا مہینے کی آج 28 تاریخ ہے، اپنے آخری لمحات کی طرف رواں دواں ہے۔ اس کے بعد ماہ ربیع الاول کی آمد ہونے والی ہے۔ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ایک غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل تو اس چیز کا شکار بہت سارے لوگ ہو چکے تھے، لیکن ہر مسلک کے علماء نے محنت کی، آواز اٹھائی، لوگوں کو بتایا، لوگوں کو سمجھایا، کافی حد تک لوگ بات کو سمجھ چکے، لیکن ابھی کچھ لوگ ابھی بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ربیع الاول کی مبارکباد دینے سے جنت واجب ہوتی ہے۔ جب بھی ربیع الاول شروع ہوتا ہے، یہ برکتوں، یہ رحمتوں والا مہینہ، تو ہمارے ہاں ایک میسج چل جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ جو بھی ربیع الاول کی مبارکباد پہلے دے گا اس پر اللہ تعالیٰ جنت واجب فرما دیتے ہیں، اور اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی طرف کی جاتی ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ کسی مہینے کی، کسی گھڑی کی بشارت دینے سے جنت واجب نہیں ہوتی۔ مبارک مہینے، برکتوں والے مہینے، حدیث مبارکہ کے اندر ان کی جو فضیلت آ چکی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کر کے کہنا کہ جو بھی ربیع الاول کی مہینے کی خبر سب سے پہلے دے گا اس کے اوپر جنت واجب۔ ایک میسج آیا، اس میں 2 مہینے پہلے ایک شخص میسج کر رہا تھا کہ گواہ رہنا کہ میں نے 2 مہینے پہلے ربیع الاول کی مبارکباد دے دی ہے۔ تو یہ چیز انتہائی غلط ہے جو ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے، اور سب سے بڑی غلط بات کہ ہم اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہ ایسی کوئی حدیث مبارکہ نہیں جس کے اندر یہ فرمایا ہو کہ جو ربیع الاول کی مبارکباد دے گا وہ اس پر جنت واجب ہوگی، بلکہ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ بڑے واضح الفاظ کے اندر اور صریح الفاظ کے اندر، حدیث متواتر اس کو کہہ سکتے ہیں، من کذب علی متعمدا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے، میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو آپ علیہ السلام نے نہ فرمائی ہو، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو جو بھی کوئی ایسی حدیث ہمارے پاس آئے اس کی آگے فارورڈ کرنے سے پہلے اس کی خوب تحقیق کر لیا کرے۔ آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے آگے نہ چلائیں، اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بڑے واضح الفاظ کے اندر فرمایا کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ ہر ایسی بات بیان کر دے جو سنی سنائی ہے۔ جو بھی بات سنی آگے اس کو فارورڈ کر دیا، لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا بغیر تحقیق کے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو کوئی بھی ہمارے پاس اسلامی لحاظ سے کوئی بات آئے، حدیث مبارکہ آئے، تو اس کی تحقیق کے لیے ہم پہلے اس کے متعلقہ لوگوں کو وہ سینڈ کریں، علماء کو اس کے پاس تحقیق کے لیے بھیجیں، ان سے پوچھیں۔ اسی طرح کوئی بھی بات ہمارے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے تو ہم اس کے متعلقین جو لوگ ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے تحقیق کریں اس خبر کی، اور تحقیق کرنے سے پہلے ہم اس کو پھیلائیں گے تو وہ جھوٹ تصور ہوگا۔ پہلے پوری تحقیق کر لیا کریں۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ آمد والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، اس کی برکات، اس کی رحمتیں، اس کی فضائل وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی مبارکباد دینے سے جنت واجب نہیں ہوتی، باقی اس کی تشہیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت عطا فرما دی، ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے اتنا اونچا کیا کہ جہاں جہاں اللہ رب العزت کا ذکر، وہاں وہاں ہمارے امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے۔ آپ دیکھیں اذان کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر ہے تو اذان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، کلمے میں اللہ رب العزت کا ذکر تو کلمے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح آپ اقامت میں دیکھیں اللہ رب العزت کا تذکرہ تو اللہ رب العزت کے بعد امام الانبیاء سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح آپ جس مردی چیز کو لے لیں، جہاں پہ پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم عزم کریں کہ اس مہینے کے اندر ہم ایسے کام کریں جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات راضی ہو سکے۔ بخاری شریف کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم کہ کچھ لوگ جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار؟ فرمایا جو شخص میری اتباع کرے گا، میری پیروی کرے گا، میرے حکموں کو طریقوں کو مانے گا، وہ جنت میں جانے والا ہوگا، اور جو شخص میرے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، میری پیروی نہیں کرے گا، وہ یوں سمجھ لے کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ تو جنت میں جانے کا صرف ایک ذریعہ ہے، وہ ربیع الاول کی خوشخبری دینا نہیں، وہ آپ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنے کا وہ جو سرٹیفکیٹ اور وہ ویزا ہے جنت میں جانے کا، وہ حضور کی پیروی کرنا ہے، حضور کی غلامی اختیار کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی کسی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر آپ علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے وہ لکھا ہے کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اور ایک اور شاعر نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے کہ ستاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں خورشید منور آتے ہیں، ستاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ تو چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔